إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعاؤں کے ذریعے حاصل کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اسلام کو اللہ رب العالمین نے عزت بخشی۔ عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے اسلام نے عمر رضی اللہ عنہ کے شخصیت کے اسلام لانے سے اسلام کو اور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے عزت بخشی۔ اسلام نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بھی بڑا مقام، مرتبہ اور عزت عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی میں صحیح حدیث موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو عزت بخش۔ ان دو بندوں میں سے جو بندہ آپ کو محبوب اور پیارا ہے اس کو اسلام عطا کر کے اسلام کی نعمت سے نواز کر اسلام کو عزت دے۔ ایک ابو جہل بن ہشام اور دوسرے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اسلام کی نعمت سے نوازا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسلام کو اختیار کرتے ہیں اور پھر ان کی شخصیت
ان کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی، مسلمانوں سے پریشانی اور خوف کے آثار ختم ہوئے۔ یہی بات سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ما زلنا عزتا مذ اسلم عمر، جب سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تب سے ہم معزز ہو کر معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمیں عزت ملی ہے اس وقت سے لے کر اب تک جس وقت سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ کیا مقام اور مرتبہ ان کو عطا کیا اللہ رب العالمین نے اسلام لانے کے بعد۔ خوشخبریوں اور بشارتوں سے انہیں نوازا گیا، اعلیٰ قسم کی فضیلتیں، مقام اور مرتبہ ان کو حاصل ہوا۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب موجود ہیں، اور نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں 3680 نمبر حدیث لائے ہیں فضائل عمر میں، بین انا نائم رأیتنی فی الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَىٰ جَانِبِ الْقَصْرِ، اچانک دیکھتا ہوں ایک عورت ایک محل کے سائیڈ میں وضو کر رہی ہے۔ فَقُلْتُ لِمَنْ هَٰذَا الْقَصْرُ، میں نے کہا یہ محل کس کا ہے؟ قالوا، بتانے والوں نے بتایا، لعمر بن الخطاب، یہ محل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ فذکرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کے سامنے ذکر کی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، فذکرت غیرتک، میرا ارادہ تھا کہ اس محل میں اندر جاؤں، گھوموں، دیکھوں، لیکن اے عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ فولیت مدبرا، میں پیٹھ پھیر کے واپس چلا گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فبکا عمر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ روئے اور کہا، علیک اغار یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ محل دیکھ کر آتے، کیا میں آپ کے بارے میں غیرت کھاؤں گا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عظیم شان اور مقام اس حدیث سے ثابت ہوا، اور یہ بات بھی ہمارے سامنے کھل کر آئی۔ عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت باغیرت تھی، غیرت مند تھے عمر رضی اللہ عنہ، حیادار تھے، اور ایک مسلمان کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے، ہماری غیرت زندہ ہونی چاہیے، ہمارا ضمیر جاگا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ خوبی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اندر موجود تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور خواب، آپ نے فرمایا، بین انا نائم شربت اللبن، میں سویا ہوا تھا، اس حالت میں میں نے دودھ پیا، حتی انظر الی الری یجری فی ظفری، پیٹ بھر کے سیراب ہو کر میں نے دودھ پیا، دودھ کی تازگی مجھے میرے ناخنوں میں دکھائی دی۔ ثم ناولت عمر،
پھر وہ دودھ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو پکڑا دیا، ان کے حوالے کر دیا۔ فقالو، صحابہ اکرام نے پوچھا، سوال کیا، فما اولتہ، اے اللہ کے نبی اس خواب کا مطلب کیا ہے، اس کی تعویل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا العلم، اس کا مطلب علم ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا ہے۔ اللہ نے جو قرآن اور حدیث کا علم وہی مجھ پہ نازل فرمائی، عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں سے مجھ سے علم حاصل کیا۔ جس طرح عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام سے اسلام اور مسلمانوں کو عزت ملی، ٹھیک اسی طرح اسلام نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عزت بخشی، مقام اور مرتبہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں 3691 نمبر حدیث آپ کا خواب ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بینا انا نائم، آپ نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، رأیت الناس عرضوا علی، میں نے لوگوں کو دیکھا مجھ پہ پیش کیے گئے، وعلیہم قمص، انہوں نے قمیض پہنی ہوئی ہے، فمنہا ما یبلغ الثدی، بعض کو اتنی قمیض چھوٹی پہنی ہوئی ہے جو ان کے سینے تک آ رہی ہے، ومنہا ما یبلغ دون ذالک، اور بعض کو تھوڑا اس سے نیچے ہے، وعرض علی عمر، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مجھ پہ پیش کیے گئے، وعلیہ قمیص، ان پر ایسی قمیض تھی، انہوں نے ایسی قمیض پہنی ہوئی ہے، یجرہ، جس کو وہ گھسیٹ رہے ہیں، اتنی بڑی قمیض عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پہنی ہوئی ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس خواب کی تعویل کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الدین، اس کا مطلب دین ہے، دینداری ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اتنی دینداری عطا کی ہے۔ یہ اعزازات ہیں، مقام اور مرتبے ہیں جو اسلام نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، 3686 نمبر حدیث ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، کسی نبی نے آنا ہوتا، نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے، میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ نبی عمر بن خطاب ہوتے۔ آپ نے وضاحت کر دی ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، جو رسالت اور نبوت لے کر آئے ایسا نبی نہیں آنا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اللہ کے نبی کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہ اعزاز عمر بن خطاب کو حاصل ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد کوئی صاحب شریعت نبی آتا، کوئی نبی آتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں 3683 نمبر حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک، اے عمر اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ نے آپ کو رعب اور دبدبا اتنا عطا کیا ہے
کہ شیطان آپ کا سامنا نہیں کر سکتا، جس گلی سے آپ گزر رہے ہوں شیطان وہ گلی اور راستہ آپ کے رعب اور دبدبے سے چھوڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اتنی بارعب شخصیت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، یہی وجہ ہے ان کے اسلام لانے کی اللہ کے نبی نے دعائیں فرمائیں، اور ان کے اسلام لانے کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت بخشی، جس کا اعتراف پیچھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری کی حدیث میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے انہیں بشارتوں سے نوازا گیا، جنت کی خوشخبریوں سے نوازا گیا، شہادت کی عظیم موت کی خوشخبری سے نوازا گیا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3693، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی حائط من حیطان المدینہ، مدینے کے باغوں میں سے کسی باغ میں تھا، دروازہ باغ کا بند، تھوڑی دیر میں دروازہ بجنے کی آواز آئی، آپ نے مجھے فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنہ، جائیں اس کے لیے دروازہ کھولیں اور انہیں جنت کی خوشخبری دیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا، سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے اور انہیں جنت کی بشارت دی اور اندر آنے کا کہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ بجا، آپ نے فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنہ، ان کے لیے دروازہ کھولیں اور جنت کی ان کو بشارت دیں، خوشخبری دیں۔ دروازہ کھولا، فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، دروازے پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہیں جنت کی بشارت دی اور اندر آنے کا کہا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزتیں، یہ رفعتیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اسلام کی طرف سے ملیں۔ یہ اعزازات اللہ کے نبی کی مبارک زبان سے انہیں حاصل ہوئے۔ وہ مشہور حدیث جس میں 10 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے، عشرہ مبشرہ، ان عشرہ مبشرہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پر لیتے ہیں۔ ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ، 10 صحابہ کے نام گنوائے، آپ نے انہیں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ ان میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام دوسرے نمبر پر آپ نے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے شہادت کی بشارت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی۔ شہادت عظیم مقام ہے، عظیم مرتبہ ہے، ہر مومن کی تمنا اور تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3686، صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی احد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کی طرف چڑھے،
وَمَعَهُ ابو بکر وعمر وعثمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ فرجف بہم، جبل احد ہلنے لگا، حرکت میں آیا۔ فضربہ برجلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کو مبارک پاؤں مار کے ڈانٹا، فرمایا اسبت احد، اے احد رک جاؤ۔ فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان، کیوں حرکت کرتے ہو؟ تمہارے اوپر اس وقت اللہ کے نبی ہیں، یا تو صدیق ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یا دو شہید ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنت کی خوشخبری اور بشارت ملی، بلکہ شہادت کی بشارت ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے شہادت کی بشارت ان دونوں صحابہ کو حاصل ہوئی۔ شہادت ایک مرتبہ ہے، مقام ہے، شہادت پہ مارا پیٹا نہیں جاتا، ماتم اور نوحہ نہیں کیا جاتا، یہ تو اللہ کی طرف سے اعزاز ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ایک عظیم اعزاز اور مرتبہ یہ حاصل تھا۔ اللہ رب العالمین نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان اور مبارک دل پر حق اور سچ کو جاری کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد مشورے اللہ رب العالمین کو اتنے پسند آئے، اللہ نے قیامت تک کے لیے انہیں شریعت بنا دیا۔ وحی اور قرآن بنا کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ان مشوروں کو اللہ کے نبی پر نازل فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وافقت ربی فی ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں جو میرا مشورہ تھا اللہ نے اسے پسند فرمایا اور میری موافقت کی۔ تین باتیں، تین مشورے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وہ قرآن بنا کے نازل فرمائے۔ ایک مشورہ، اے اللہ کے نبی لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو حرم میں ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشانات ہیں، اس مقام کو ہم نماز کی جگہ بنائیں۔ اللہ رب العالمین کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مشورہ پسند آیا، اللہ نے قرآن نازل فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو، مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دوسرا مشورہ اللہ کے نبی کو دیا، اے اللہ کے نبی آپ کی ازواج مطہرات کے پاس سوال کی غرض سے، مسائل پوچھنے کی غرض سے مومن بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں،
منافق، فاسق اور فاجر لوگ بھی آیا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ انہیں پردے اور حجاب کا حکم دیں۔ ابھی پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس مشورے کو اللہ نے پسند فرمایا، قرآن نازل فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب۔ جب تم اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات سے، امہات المؤمنین سے سوال کرو تو پردے کے پیچھے ان سے سوال کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ کے اس مشورے کو اللہ نے پسند فرمایا، موافقت کی اور قرآن نازل کر دیا، شریعت بنا دیا۔ تیسرا موقع، عمر رضی اللہ عنہ نے ازواج مطہرات کو سمجھایا اللہ کے نبی سے خرچے کا مطالبہ نہ کریں، آپ کو تنگ نہ کریں، ورنہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی آپ کو طلاق دے دیں اور آپ کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سے بہتر ازواج عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین کو عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات پسند آئی، قرآن نازل فرمایا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن۔ اللہ رب العالمین نبی کے رب اگر اللہ کے نبی تمہیں طلاق دے دیتے ہیں، تم سے بہتر ازواج اللہ کے نبی کو دیں گے، اللہ تعالیٰ نبی کو تم سے اچھی ازواج عطا کریں گے اگر تمہیں نبی نے طلاق دے دی۔ تو یہ تیسرا موقع ہے جس میں اللہ رب العالمین نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے رائے کو، مشورے کو پسند فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کو اتنی عزت، اتنا مقام کیوں نہ ملے، ان کی اتنی اونچی شان کیوں نہ ہو، ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کہیں چلنا ہے، کہیں جانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوا کرتے تھے۔ اس کی گواہی صحیح بخاری 3685 نمبر حدیث میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں وضع عمر علی سریرہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ انتقال کر چکے تھے، غسل اور کفن کے بعد انہیں چارپائی پر رکھا گیا۔ فَإِذَا عَلِيٌّ، اچانک سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے۔ فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ، سیدنا عمر پر دعائیں کیں، رحم کی دعائیں فرمائیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے آج سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور صحابہ اکرام، ان خلفاء کے درمیان اختلاف کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں اندازہ لگائیں، تبصرہ کرنے والے، خراج تحسین پیش کرنے والے، نیک جذبات کا اظہار کرنے والے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ کس پر؟ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر، ان کی وفات کے بعد۔ محبتیں قائم تھیں، الفتیں قائم تھیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں آپ کے بعد ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جس کے بارے میں پسند کروں کہ اس جیسے میرے پاس عمل ہوں، میں اللہ سے ملوں، ویسے عمل لے کر میں اللہ سے ملوں، آپ جیسی شخصیت نہیں ہے اب۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، ان كنت لأظن ان يجعلك الله مع صاحبيك،
اللہ کی قسم مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ رکھیں گے۔ وَحَسِبْتُ أَنِّي كُنْتُ كَثِيرًا أَسْمَعُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں کئی موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے ذهبت انا وابو بکر وعمر ودخلت انا وابو بکر وعمر وخرجت انا وابو بکر وعمر، کہ فلاں جگہ میں ابو بکر اور عمر گئے، فلاں جگہ میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، اور فلاں جگہ سے میں ابو بکر اور عمر نکلے۔ آپ تو اللہ کے نبی کے اس طرح کے ساتھی ہیں، ہر موقع پر آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ رکھیں گے۔ صحیح بخاری میں عمر رضی اللہ عنہ نے زندگی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا، ساتھ دیا۔ یہی وجہ ہے وفات کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنے نبی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب رکھا۔ صحیح بخاری میں 1392 نمبر حدیث ہے۔ عمر بن میمون العودی رحمہ اللہ کہتے ہیں رأیت عمر بن الخطاب، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا، کب؟ اس وقت جب ان پر حملہ ہو چکا تھا اور وہ اپنے جانے کا یقین کر چکے تھے۔ اپنے بیٹے کو کہا یا عبداللہ ابن عمر، اے عبداللہ اذهب الى ام المؤمنین عائشہ، مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ، فقل انہیں جا کر کہو یقرأ عمر بن الخطاب علیک السلام، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ ثم صلھا، پھر ان سے آپ درخواست کریں ان ادفن مع صاحبی، میری تمنا ہے کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ایک شوہر ہیں اللہ کے نبی اور ایک والد ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ حجرہ بھی ہے۔ کنت اریدہ لنفسی، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا یہ میں اپنے لیے ارادہ رکھتی تھی، میں چاہتی تھی کہ اس جگہ پر مجھے دفن کیا جائے، لیکن فَلَأُوسِرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي، آج میں اپنے اوپر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں۔ فَلَمَّا أَقْبَلَ قَالَ لَهُ مَا لَدَيْكَ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو جواب لیتے ہوئے واپس آتے ہوئے دیکھتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، فوراً پوچھتے ہیں کیا جواب لے کر آئے ہو؟ تڑپ دیکھیں، کہا اذنت لک یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے لیے اجازت دے دی ہے۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں اس سے میرے نزدیک اور کوئی اہم چیز نہیں تھی۔ یہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کا مقام، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی تڑپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونے کی، اور جس طرح وہ دنیا میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اللہ نے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی کے ساتھ جگہ عطا فرمائی۔ یہ مقام، یہ عزت، یہ رتبہ، یہ فضیلت، یہ شان اللہ رب العالمین نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی،
ان کے اسلام لانے کے بعد جس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے اسلام کو مسلمانوں کو عزت ملی، اسی طرح اسلام نے عمر رضی اللہ عنہ کو فضیلتوں، رفعتوں، مقام اور مرتبے سے نوازا۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام صحابہ اکرام کی شان، منزلت اور مقام کو سمجھنے، قدر اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔